السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج کے گفتگو کا موضوع ہے ظلم کے نقصانات۔ برادران اسلام، دنیا بھر میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ظلم کے واقعات عام ہیں۔ گھروں میں ماتحتوں اور خادموں پر ظلم کرنا ایک عام بات ہے۔ اسی طرح صاحب اثر اور صاحب اختیار لوگ بھی کئی مرتبہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے بہت سے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ دنیا کے مختلف مقامات پر بہت سی حکومتیں رعایا کا استحصال کرنے میں مصروف ہیں۔ بورما، فلسطین اور کشمیر میں ہونے والا ظلم ہم سب کے سامنے ہے۔ ظالم عام طور پر اس بات کا گمان کرتا ہے کہ مظلوم ظلم کا بدلہ لینے سے قاصر رہے گا، اور وہ جب تک چاہے ظلم اور جبر کا راستہ اختیار کیے رکھے گا۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے اور نہ ہی ظلم کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یظلم مثقال ذرۃ وإن تک حسنۃ یضاعفها وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں ظلم کرتا ذرے کے وزن کے برابر بھی، اور اگر کوئی نیکی وہ دوگنا کر دیتا ہے اسے اور وہ دیتا ہے اپنی طرف سے، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں انسانوں کو عدل و احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تلخ نوائی کو پسند نہیں فرماتا، لیکن مظلوم شخص اس حوالے سے استثناء حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں ارشاد فرماتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا اعلانیہ بری بات کہنا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کتب احادیث میں بھی ظلم کی نہایت بلیغ انداز میں مذمت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے
اللہ تعالی اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ اندھیرے میں ہوں گے۔ بہت سے لوگ دوسروں پر طرح طرح کے ظلم کرتے، ان کی بے عزتی کرتے اور ان کے مالوں کو ہتھیا لیتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقہ سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کروا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس ہوگا، کوئی نیک عمل اس کے ظلم کے بدلے میں ہوگا تو لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ نمبر 2، صحیح بخاری میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کسی پر ظلم نہ کیجیے۔ کسی کا جو ہے مال و دولت، کسی کی زمین و جائیداد ظلم کر کے لینے کی کوشش نہیں کیجیے، حدیث کے اندر بڑی وعید آئی ہے۔ نمبر 3، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کے برا بھلا کہنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کا وبال پہل کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ نمبر 4، سلسلہ احادیث الصحیحہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی اتنی نیکیاں لائے گا کہ گمان ہوگا کہ ان کے ذریعے نجات پالے گا جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ وہ آدمی کھڑے ہوں گے تو اس کی نیکیوں میں سے لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ پھر بھی مظلوم آتے رہیں گے، جب اس کی نیکیاں باقی رہیں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر اس کے گناہوں پر رکھ دیے جائیں گے۔ اب اجازت دیجیے، آئندہ درس کے لیے انشاءاللہ بقیہ باتوں کو اگلے ملاقات میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ظلم و زیادتی کرنے سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔